ایک خواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں. خدا کرے میرا یہ خواب ایک ایسی تعبیر بن جائے جو قائد اعظم نے دیکھا تھا خواب، جو علامہ اقبال کی سوچ تھی. میں نے خواب میں دیکھا کہ پاکستان کا قومی پرچم رو رہا ہے. میں نے کہا اے میرے پرچم تم کیوں رو رہے ہو؟ قومی پرچم نے کہا مجھے تنہائی رلا رہی ہے. کبھی اس جھنڈے کے نیچے 13 کروڑ عوام ایک ساتھ رہتے تھے، آج سب اپنے اپنے جھنڈے بنا کر الگ ہو رہے ہیں. میری نوجوان نسل ملے تو اس سے کہنا کہ ایک بار پھر اسی جھنڈے کے نیچے آ جائے، کیونکہ اسی میں ان کی عزت ہے، اسی میں ملک کی بقا ہے، سالمیت ہے اور ملک کا مستقبل ہے. شکریہ. معزز خواتین و حضرات، تو میں بات آپ سے یہ کرنے لگا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، اللہ کا کتنا کرم تھا جب ہم پاکستان میں پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق باقاعدہ طور پہ ادا کیا کرتے تھے. اگر کوئی پڑوسی پریشان ہوتا تھا تو دوسرا پڑوسی اسے باقاعدہ پوچھتا تھا کیا بات ہے بھائی اشتیاق، آج کل بڑے پریشان بیٹھے ہو، سر جھکائے بیٹھو پلیا پہ، کیا ہوا؟ کیا بولے بتاؤ کیا بات ہے؟ بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، کیا ہوگا؟ کوئی پرابلم ہے؟ ہم جو حاضر ہیں رشتے نہیں آ رہے ہیں، میرے بچے ہیں غیاث الدین، امداد الدین، امتیاز الدین، یہ کس دن کام آئیں گے؟ کم وقت گھر میں پڑے پڑے سڑ رہے ہیں، انہیں کام میں لو، اپنے قدموں میں بٹھاؤ، دامادی میں لو. بھائی اب پڑوسی یہی ہوتا ہے. زمانہ تھا کوئی مر جاتا تھا پڑوسی قبر میں لیٹ کے ناپ دیتے تھے کہ بھائی اشتیاق میرے سائز کے، میری جیسی قبر بنا دو، وہ مر گئے، ان کی جگہ میں مر جاتا تو اچھا تھا. اب وہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کی جگہ میں ہوں، میں وہ سارے کام میں کروں گا وہ والے بھائی. لوگ ایک زمانے میں اتنا پیار کرتے تھے اپنے پڑوس سے لوگ پہلے تسبیحاں منگاتے تھے، جا نمازیں، سپارے منگاتے تھے. اب زمانہ بدل گیا ہے، اب لوگ پڑوس سے لیڈ لیتے ہیں، وہ بھی ایم ٹی وی کی، زی ٹی وی کی، ایسے ٹی وی کی جس کو دیکھ کر وہ اپنے اور اپنے بچوں کا اخلاق تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ تو بزرگ لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، جب وہ سو جاتے ہیں تو بچے بستر سے نکل آتے ہیں، ایم ٹی وی لگاتے ہیں اور زندگی کا مزہ اٹھاتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتے کرتے بتاؤں کہ لوگوں میں پہلے انسانیت بھی تھی. اب کبھی کوئی آدمی کسی کے گھر کے باہر پتہ پوچھ رہا ہوتا تھا تو کوئی لوگ اسے مل جاتے تھے، السلام علیکم بھائی کیسے کھڑے ہو؟ بھائی عتیق کا گھر ڈھونڈ لیا ہوں، بھائی عتیق کا گھر نہیں مل رہا، اندر آ جاؤ یار، اندر آ جاؤ، دھوپ میں کھائے کھڑے ہو، کوئی شربت پیو، ابھی آپ کو بھائی عتیق کا گھر ڈھونڈ کے دے دیں گے. آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ کوئی آدمی گلی میں سے 2 دفعہ گزر جائے تو پورا محلہ پکڑ کے اسے آگ لگا دیتا ہے کہ یہ تخریب کار ہے. زمانہ بڑا ڈینجرس ہو گیا ہے، لوگوں کے خیالات بدل چکے ہیں. اب تو آپ کسی سے ٹائم پوچھے تو وہ آدمی جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لو بھائی جان کیا ٹائم ہوا ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، تمہارے باپ کے لیے گھڑی خریدی ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، تجھے بتا دوں کیا ٹائم ہوا ہے. اب اگر کسی لڑکی کو ٹائم دیا ہے تو گھڑی خریدو. اتنے بڑے بڑے پنگے لیتے ہو تو راڈو لو، 21,000 کی گھڑی لی ہے، تمہارے لیے غریب ہو، تمہیں ٹائم بتا دوں، تیری اماں کو بھیج اسے ٹائم بتاؤں گا. ٹائم پوچھنے آ گئے کہیں سے نالائق کے بچے. بے غریب ہو، تمہارے لیے حکومت نے ٹاور کے اوپر گھڑی لگائی ہے، جاؤ ویگن میں جاؤ ٹائم دیکھ کے باؤ. اگلا کہتا بھائی میں ٹائم دیکھنے تو گیا تھا، وہاں پہ جو چابی دیتا ہے وہ اوپر جا رہا تھا، کسی نے اس کی گولی ماری، پڑپڑی پہ مر گیا. گولی کو مجھے یاد آیا ایک زمانہ ہو گیا کراچی کے لوگوں کو پیراسیٹامول، ڈسپرین اور پیناڈول کھائے. اب تو وہ ریوالور کی گولیاں کھاتے ہیں، رائفل کی گولیاں کھاتے ہیں. کاش ایک بار پھر وہ موسم آ جائے کہ ہم پیراسیٹامول کھائیں، ڈسپرین کھائیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا پڑوسی کے حقوق کی اور اپنے ملک کی. ہمارا ملک جو ہے ہمارا ہی ملک ہے. کم از کم ہمارے ملک کے لوگ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو مارتے تو ہیں. آپ کو میری بات سن کے ہنسی آئی ہوگی لیکن میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں انگلینڈ گیا شو کرنے کے سلسلے میں، تو وہاں مجھے ایک صاحب ملے، بڑے پریشان کرنے لگے، بھائی آپ کو معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ انگلینڈ میں؟ اور ہم سے اچھے تو پاکستانی ہیں جو وہاں رہتے ہیں، کم از کم اپنے بچوں کو مار تو سکتے ہیں. میں نے کہا ہوا کیا مجھے بتائیں. ہونا کیا یار، دیکھو نا یہاں میرا بچہ 16 سال کا ہو گیا ہے، تو جو 16 سال کا ادھر ہو جاتا ہے نا وہ عذاب ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ 16 سال کے بچے کو آپ مار نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ پولیس بلا لیتا ہے وہ.
تو میں نے اپنے بچے کو ادھر ایک چپیڑ ماری ہے، دور کی چپیڑ، تو وہ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اس نے پولیس کو بلا لیا اور پولیس آ کے تو مجھے پکڑ کے لے گئی. تو 4 دن کے بھائی میری چھترول کر کے انہوں نے مجھ کو جو آنے کے ضمانت کے اوپر مجھ کو رہا کیا. میں نے کہا آپ نے اپنے بچے کو مارا نہیں؟ میں یہاں نہیں نہ مار سکتا. میں نے فٹافٹ کر کے 2 ٹکٹیں بنائی ہیں اور لاہور کی، اور میں بچے کو لے کے گیا ہوں. اور جیسے ہی لاہور کے ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں تو میں نے اس کو کوٹنا شروع کر دیا. میں کہا اوے کتے کے پتر، میں کہا ہاں پولیس بلا. اس نے ادھر بھی پولیس بلا لی. پولیس والے نے آ کے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مجھے مار رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے ابا ہیں. انہوں نے کہا مار کھا، میں آج سویرے آپ مار کھا کے آیا ہوں. ناظرین سامعین، یہ جو بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم پاکستان میں مار تو سکتے ہیں، اور وہ ہم اس لیے مار سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں. انگلینڈ اور امریکہ میں والد ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بچے ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ، کل کو کوئی کیس بن جائے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچے جو ہیں اس میں ہم بہت ہی زیادہ خود کفیل ہیں. ایک ایک گھر میں اتنے بچے ہیں کہ والد کو مارنے کے لیے 1 دن کی چھٹی کرنی پڑتی ہے. اور غریب آدمی کیا کریں؟ اس ملک میں غریبوں کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے. ایک ہی تفریح ہے، وہ ہیں بچے. کیونکہ کچھ لوگ آبادی کو گھٹا رہے ہیں تو غریب آبادی کو بڑھا رہے ہیں تاکہ شہر ویسے ہی بھرپور رہے.